آپ کا ایگزام کچھ ہی دنوں میں آنے والا ہے، لیکن آپ نے اتنی پڑھائی نہیں کی جتنی آپ کو کرنی تھی، لیکن آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک اچھا گریڈ آئے ایگزام میں۔ اگر آپ کا ایگزام اگلے 1 گھنٹے میں نہیں ہے تو یہ 5 ٹپس آپ کو مدد دیں گی اپنے ایگزامز کو پھر بھی کم ٹائم میں ایس کرنے کے لیے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میں ہوں ایم عالم، ورلڈ میموری چیمپئن، ورلڈ اسپیڈ ریڈنگ چیمپئن، ورلڈ مائنڈ میپنگ چیمپئن جونیئر کیٹیگری میں، اور اس کے علاوہ میں نے 2 گینیس ورلڈ ریکارڈز بھی حاصل کیے ہیں، اور یہاں یوٹیوب پر میں مؤثر اور مفید ٹپس شیئر کرتی ہوں یادداشت، تیزی سے پڑھنے کے اوپر اور سیکھنے کے اوپر۔ تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ ٹپ بہت ہی آسان ہے، لیکن زیادہ تر اسٹوڈنٹس اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ ٹپ ہے کہ آپ پیپر کی تیاری شروع کرنے سے پہلے اس کے مقصد کو یا مواد کو دیکھیں، یعنی اس کانٹینٹ کو دیکھیں جس پر آپ کا امتحان لیا جائے گا۔ تو میں نے اپنے اے لیولز کیمبرج سے کیے تھے، اور کیمبرج ایک PDF دیتا ہے جس میں ہر پیپر کے حساب سے اس کا کانٹینٹ اور اس کا جو آپ کا امتحان لیا جائے گا اس کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو فار ایگزامپل اگر ہمارا پیپر 1 ہے آف سوشیالوجی، تو ہم اس PDF میں دیکھیں گے کہ پیپر 1 میں کون کون سے چیپٹرز کور ہو رہے ہیں۔ ہم وہ چیپٹرز پہلے کور کریں گے اور ان کی جو بیسک کانسیپٹس ہیں ان کو سمجھ لیں گے۔ کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم پہلے بیسک کانسیپٹ سمجھیں گے، پھر ہم اگر چاہیں تو ہم ڈیٹیلز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ ہمارا دماغ تصویروں کو 10 گنا زیادہ آسانی کے ساتھ یاد رکھ پاتا ہے بنسبت الفاظ۔ تو اگر مثال کے طور پہ ہم یہ پیراگراف دیکھیں اور اس کے ساتھ یہ تصویر دیکھیں جس میں اس پیراگراف کی معلومات کو سمجھایا گیا ہے، تو ہمیں کون سا یاد رہے گا؟ ہمیں تصویر یاد رہے گی، کیونکہ تصویر کو دیکھتے ہی میں فوراً سمجھ جاؤں گی کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے میں اسے آسانی کے ساتھ یاد بھی رکھ پاؤں گی۔ پرسنلی مجھے مائنڈ میپس بہت پسند ہیں استعمال کرنا، کیونکہ ان میں تصویر، رنگ اور رابطوں کے ذریعے ہم معلومات کو اسٹور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ معلومات آسانی کے ساتھ یاد بھی رکھ پاتے ہیں۔ اور میں جانتی ہوں کہ پرانے طریقے سے نوٹس لینا بہت آسان ہے، کیونکہ ہمیں اس کی عادت ہو چکی ہے لینئر نوٹس لینا، اور یا پھر ہمیں لگتا ہوگا کہ اتنی تصویریں کون بنائے گا، یہ تو اتنی مشکل کام ہے۔ لیکن یقین کریں اور مجھ پہ بھروسہ کریں کہ اگر آپ تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے نوٹس کو، اپنے ہر سبجیکٹ کے نوٹس کو، ان کی بیسک کانسیپٹس کے لیے ایک مائنڈ میپ بنا لیں، تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اس معلومات کو یاد رکھنا اور پھر ایگزام کے وقت ریکال کرنا۔ مائنڈ میپس کو تھوڑا بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک مائنڈ میپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بنا ہوا ہے۔ تو یہ ایک مائنڈ میپ ہے او لیول کی کمپیوٹر سائنس پر، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹرل امیج میں سے ایک برانچ نکل رہی ہے ڈیٹا ٹرانسفر کی۔ ڈیٹا ٹرانسفر کا مطلب ہے کہ کیسے ہم معلومات کو ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس میں بھیج سکتے ہیں، اور اس کے 3 طریقے ہیں کرنے کے۔ پہلا سمپلیکس، جس میں معلومات صرف ایک طرف جا سکتی ہے۔ دوسرا ہے ہاف ڈیوپلیکس، جس میں معلومات دونوں طرف جا سکتی ہے لیکن ایک ہی وقت میں نہیں۔ اور تیسرا ہے فل ڈیوپلیکس، جس میں معلومات دونوں طرف جا سکتی ہے ایک ہی وقت۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کو کون سا زیادہ بہتر طریقے سے یاد رہے گا، یہ پیراگراف یا پھر مائنڈ میپ۔ مائنڈ میپ زیادہ بہتر طریقے سے یاد رہے گا، کیونکہ اس میں تصاویر ہیں جو کہ آپ کی یادداشت کو ٹریگر کریں گی، اور آپ کو بہترین طریقے سے وہ معلومات یاد رہ جائے گی۔ اور اس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کیسے ہر معلومات کا ٹکڑا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت آسانی ہوگی اس معلومات کو یاد رکھنے میں اور پھر ایگزام کے وقت کو ریکال کرنے میں۔ اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں مائنڈ میپنگ کو درست اور انتہائی مؤثر طریقے سے سیکھنے میں، تو آپ میری کوچ ثانیہ عالم کا آن لائن مائنڈ میپنگ کورس بھی دیکھ سکتے ہیں، جو کہ میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی، اور اس کے ذریعے آپ مائنڈ میپنگ کی اسکل حاصل کر لیں گے، جس کے ذریعے آپ کو پڑھائی میں آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، پریزنٹیشنز میں، برین اسٹارمنگ کرنے میں، یا ایون مسئلوں کو حل کرنے میں۔ تیسری ٹپ ہے کہ آپ کیسے اپنے ریکال کو ایگزام کے وقت دگنا کر سکتے ہیں، اور یہ سائنسی طور پر ثابت شدہ ٹیکنیک ہے، اور یہ ہے ایکٹیو ریکال یا ایکٹیو ریٹریول۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایگزام مٹیریل میں سے کچھ سوال بنا لیتے ہیں، اور پھر ان سوالوں کے ذریعے اپنے آپ کو اس ایگزام مٹیریل کے اوپر ٹیسٹ کرتے ہیں۔ یہ جب ہم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس معلومات کو بار بار ریکال کر ہوتے ہیں یادداشت سے، تو وہ یادداشت ہمارے دماغ میں مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایگزام سے 1 دن پہلے اس ایگزام مٹیریلز میں سے کچھ سوال بنا لیں، پھر اپنے آپ کو ان سوالوں پر ٹیسٹ کریں۔ اگر آپ کو کسی کا جواب نہ آئے تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور پھر بعد میں جا کے اس کو پڑھ لیں دوبارہ، پھر یہ پورا پروسیس دوبارہ کریں جب تک آپ کے پورے سوال ایک ساتھ صحیح نہ آ جائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے نہ صرف آپ کی کانفیڈنس بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے آلریڈی اتنی بار ایگزام مٹیریل کو اپنی یادداشت سے ریکال کیا ہوتا ہے،
बल्कि आप बेहतरीन तरीके से उस मालूमात को अपनी लॉन्ग टर्म याददाश्त में भी स्टोर कर पाते हैं। अपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले जब रात होती है तो दिल तो चाहता है कि पूरी किताब खोल के हम किसी भी तरह ठूस लें उसको और पूरी रात जागें इसको करने के लिए, लेकिन हमारी याददाश्त और हमारी सीखने की सलाहियत के लिए बेहतर है कि हम उस रात सोएं, बल्कि अच्छे तरीके से सोएं, ताकि जो हमने दिन भर में पढ़ा है वो हमारी लॉन्ग टर्म याददाश्त में स्टोर हो सके। साइंस ने ये बात देखी है कि अगर हम एक भी दिन अच्छे से नहीं सोएं तो हमारे सीखने और याद करने की सलाहियत में 40% कमी आ जाती है। इसके अलावा मालूमात को मौसर तरीके से अपनी याददाश्त में स्टोर करने के लिए भी नींद बहुत ज़रूरी है, और साइंस ने ये बात साबित की है एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। तो उन्होंने स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप्स लिए थे, दोनों स्टूडेंट्स को उन्होंने एक ही जैसा लेसन दिखाया, फिर एक ग्रुप को उन्होंने उसी दिन शाम को टेस्ट किया और फिर दूसरे ग्रुप को अगले दिन सुबह। फ़र्क सिर्फ इतना था कि दूसरा ग्रुप सोया हुआ था अपने टेस्ट से पहले, और रिजल्ट्स में ये बात सामने आई कि जिस ग्रुप ने नींद ली हुई थी, यानी जो सोया था एग्ज़ाम से पहले, उसने 32% बेहतर परफॉर्म किया कंपेयर टू दूसरा ग्रुप। तो अपने एग्ज़ाम से पहले नींद को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। साइंस ने ये बात देखी है कि हम किसी भी स्टडी सेशन के शुरुआत और आखिर से ज़्यादा मालूमात को याद रख पाते हैं, जिसको कहते हैं प्राइमेसी और रीसेंसी इफेक्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा 4 घंटे का एक स्टडी सेशन है तो हम 4 घंटे के शुरू में जो हमने पढ़ा है उसको ज़्यादा याद रख पाएंगे, जिसे कहते हैं प्राइमेसी इफेक्ट, और 4 घंटे के आखिर में जो हमने पढ़ा है उस मालूमात को हम बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे, जिसे कहते हैं रीसेंसी इफेक्ट। और बीच में हमारा एक डिप होगा, यानी बीच में जो भी हमने पढ़ा होगा उसे हम सबसे कम याद रख पाएंगे। तो इस डिप से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रेक्स ऐड कर सकते हैं। हर 45 मिनट्स पे अगर हम ब्रेक्स ऐड करें तो हमारा प्राइमेसी और रीसेंसी इफेक्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, क्योंकि ऐसा करने से हमें स्टडी सेशन में ज़्यादा शुरुआत और ज़्यादा एंड्स मिलेंगे, जिसके ज़रिए हमारा जो रिकॉल होगा वो डबल हो जाएगा। तो ये थी 5 स्टडी टिप्स जिनके ज़रिए आप लास्ट मिनट भी अपने एग्ज़ाम के ग्रेड्स को बचा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने आइडियल स्टडी आवर शेयर किया, यानी मुअस्सर तरीके से पढ़ने का 1 घंटा कैसा दिखेगा। और अगले हफ्ते तक बी हैप्पी एंड बी जॉयफुल।